شب معراج کا واقعہ۔ اعلان نبوت کے 12ویں سال اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کی سیر کروائی، جس کی گرد و نواح کو ہم نے برکت دے رکھی ہے تاکہ اسے ہم اپنی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اسراء سے مراد ہے راتوں رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے سے بیت المقدس تشریف لے جانا، اور معراج سے مراد ہے عالم بالا میں تشریف لے جانا۔ یہ واقعہ جسم اور روح سمیت پیش آیا۔ واقعہ معراج کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شب حتیم یا حجر کعبہ میں آرام فرما رہے تھے۔ اس وقت آپ بیداری اور نیند کی ملی جلی حالت میں تھے۔ ایسے میں جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک کو چاک کیا اور آب زمزم سے دھو کر ایمان اور حکمت سے بھر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سواری کے لیے براق لایا گیا، جو گھوڑے سے قدرے چھوٹا سفید رنگ کا جانور تھا۔ اس کی تیز رفتاری کی وجہ سے اسے براق کا نام دیا گیا ہے۔ اس کا قدم جہاں تک اس کی نظر جاتی وہاں پڑتا۔ اس پر سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس تشریف لے گئے۔ مسجد اقصیٰ میں داخل ہوئے، 2 رکعت نماز ادا کی۔ اس میں تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت کرائی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس 2 برتن لائے، ایک میں شراب تھی اور دوسرے میں دودھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پسند فرمایا۔ اس پر جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ نے فطرت پائی، آپ کو ہدایت نصیب ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی۔ اگر آپ شراب کو پسند فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت گمراہ ہو جاتی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس سے آسمان دنیا تک لے جایا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا، آپ کے لیے دروازہ کھولا گیا۔ آپ نے وہاں انسانوں کے باپ سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کے جواب میں فرمایا، مرحبا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار بھی کیا۔ ان کے دائیں طرف ایک گروہ تھا، جب اس گروہ کی طرف دیکھتے تو مسکراتے، یہ سعادت مندوں کی روحیں تھی۔ ان کے بائیں طرف بھی ایک گروہ تھا، جب انہیں دیکھتے تو روتے، یہ بدبختوں کی روحیں تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے آسمان پر لے جایا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا، آپ کے لیے دروازہ کھولا گیا۔ آپ نے اس میں سیدنا عیسیٰ اور سیدنا یحییٰ علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا، مرحبا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر تیسرے آسمان پر لے جایا گیا، وہاں آپ نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو دیکھا۔ انہیں آدھا حسن دیا گیا تھا۔ آپ نے انہیں بھی سلام کیا۔ انہوں نے جواب میں فرمایا، مرحبا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چوتھے آسمان پر لے جایا گیا، وہاں سیدنا ادریس علیہ السلام کو دیکھا اور آپ نے سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا، مرحبا، اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر 5ویں آسمان پر لے جایا گیا، وہاں سیدنا ہارون علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا، مرحبا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر آپ کو 6 آسمان پر لے جایا گیا، وہاں سیدنا موسیٰ بن عمران علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے سلام کے جواب میں کہا، مرحبا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ اس کے بعد آپ کو 7ویں آسمان پر لے جایا گیا، وہاں آپ کی ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔
آپ نے انہیں سلام کیا، جواب میں انہوں نے کہا مرحبا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ وہ اپنی پشت بیت معمور سے لگائے ہوئے تھے، جس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں اور وہاں ان کو دوبارہ جانے کی باری نہیں آتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ اس کے پتے ہاتھی کے کان جیسے اور پھل بڑے بڑے تھے۔ پھر اس پر سونے کے پتنگے چھا گئے، اور اللہ کے حکم سے جو کچھ چھانا تھا وہ چھا گیا۔ اس کے بعد وہ سدرۃ المنتہا یعنی بیری کا درخت تبدیل ہو کر اتنا خوبصورت ہو گیا کہ اللہ کی کوئی مخلوق اس کا حسن بیان کرنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبار جل جلالہ کے حضور لے جایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم باری تعالیٰ کے اتنے قریب ہو گئے کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ اس وقت اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر دن رات میں 5 نمازیں فرض فرمائیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نماز اعلان نبوت کے ساتھ ہی فرض ہو گئی تھی، مگر اس وقت صرف فجر اور عصر کی نمازیں فرض ہوئی تھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی 2 نمازیں ادا فرماتے اور مسلمان ہونے والوں کو بھی 2 نمازوں ہی کی تلقین فرماتے، یہاں تک کہ اس موقع پر 5 نمازیں فرض ہو گئیں۔ پھر اس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ تشریف لے آئے۔ صبح ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو اس بڑی بڑی نشانیوں کے بارے میں بتایا اور خبر دی جو اللہ جل شانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی تھی۔ تو قوم کے جھٹلانے اور تکالیف پہنچانے میں اور زیادہ شدت آ گئی۔ کسی نے تالیاں بجا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا، تو کسی نے حیرت اور انکار کے انداز میں اپنے سر پر ہاتھ رکھ لیا۔ کچھ لوگ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس تشریف لے گئے اور تنزیہ انداز میں بولے، کچھ سنا ہے تمہارے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر نے پوچھا، انہوں نے کیا فرمایا ہے؟ جواب میں انہوں نے وہ سب کچھ دہرا دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیان فرمایا تھا۔ اس پر سیدنا ابو بکر نے فرمایا، اگر یہ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں تو بالکل سچ فرمائی ہیں۔ لوگوں نے کہا، گویا آپ ان کی تصدیق کرتے ہیں۔ جواب میں ابو بکر صدیق نے عجیب بات فرمائی، کہنے لگے، میں تو اس سے بھی بڑی باتوں کی تصدیق کرتا ہوں۔ آسمان سے صبح شام جو خبریں آتی ہیں میں ان سب کی تصدیق کرتا ہوں۔ ان کے اس جواب میں آپ کا لقب صدیق مشہور ہو گیا۔ ادھر کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کا پروگرام بنایا۔ پوچھا، آپ بیت المقدس تشریف لے گئے، آپ بیت المقدس کے بارے میں تفصیل سے بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی شب سے قبل بیت المقدس کو کبھی نہ دیکھا تھا، نہ معراج کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل ذہن میں محفوظ کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بیت المقدس کو روشن کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نشانیاں بتاتے چلے گئے۔ آپ نے ایک ایک دروازے اور ایک ایک جگہ کی یوں تفصیل بیان کی کہ کافر حیران و پریشان ہو گئے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات جھٹلا نہ سکے، اس لیے کہ انہوں نے تو کئی بار بیت المقدس کو دیکھا تھا۔ وہ صرف اتنا کہہ سکے، جہاں تک نشانیوں کا تعلق ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درست بتائی ہیں۔ پھر انہوں نے ایک قافلے کے بارے میں پوچھا۔ وہ قافلہ ملک شام سے مکہ مکرمہ واپس آ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کے بارے میں فرمایا اور اس کے اونٹوں کی تعداد، قافلے کی دوسری تفصیل اور مکہ پہنچنے کا وقت، اور جو اونٹ سب سے آگے تھا اس کے بارے میں مکمل تفصیل بیان کی۔ پھر جو تفصیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کے بارے میں بتائی، قافلہ بالکل اسی طرح مکہ مکرمہ پہنچا، لیکن وہ ظالم پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے اور اپنے آپ کو کفر ہی پر جمائے رکھا اور اپنے آپ کی کفر ہی پر موت کروا دی۔